السلام علیکم۔ میری بھابھی میرے بھائی سے عمر میں بڑی تھی، لیکن وہ بہت خوبصورت اور کم عمر لگتی تھی۔ میری بھابھی کا بھائی مجھے پسند کرتا تھا اور ان کے گھر والوں نے میرے لیے رشتہ بھیجا، تو میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور میرا بھابھی کے بھائی یعنی زبیر کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن جو 22 سال کی تھی، جس کی پچھلے سال ہی میرے بڑے بھائی فرحان کی شادی کے ساتھ ہو گئی۔ میرے بھائی کا نام فرحان احمد ہے۔ امی خاندان میں بھائی اور میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ خاندان کی بد مزگیاں تھی، اس لیے انہوں نے بہت سے رشتے والے سے میرے اور میرے بھائی کے رشتے کے لیے کہا تھا۔ میرے بھائی مجھ سے 3 سال بڑے تھے، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ میری بھابھی کا نام سنیا ہے۔ میری بھابھی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے، پڑھی لکھی اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ رشتے والی نے رشتہ کروایا تھا۔ سب حیران تھے کہ میرے بھائی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا۔ ان کی عمر بڑھنے کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بھابھی کے مقابلے میں میرے بھائی کی تعلیم بھی بہت معمولی تھی اور نوکری بھی۔ جب سے میرا نکاح میری بھابھی کے بھائی یعنی زبیر سے ہوا تھا، میری بھابھی کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آئی تھی۔ بد زبان تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن پھر بھائی سے ہر کسی کے سامنے بدتمیزی سے جھڑکنا اور جواب دینا یہ عام ہو گیا تھا۔ میرے بھائی بھابھی سے دب جاتے تھے۔ خاموشی اور نرمی ان کی طبیعت کا خاصہ تھی، لیکن اس نرمی کو سب نے بہت غلط سمجھ لیا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میرے بھائی ہر وقت میری بھابھی پر چلاتے رہتے، کبھی کسی بات پر غصہ کرتے تو کبھی کسی بات پر۔ ان کا یہ غصہ اب گھر میں سبھی نوٹ کر رہے تھے، اور امی تو بہت خواہش بھی تھی۔ البتہ مجھے اپنے بھائی کا بھابھی کے ساتھ یہ رویہ بہت برا لگتا تھا۔ رویہ ہمیشہ سے ان کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا، صرف کچھ وقت پہلے سے ہوا تھا جب ہم سب نورانی کے مزار پر گھومنے گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر بھائی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ شدید بخار میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ ہو گئے تھے۔ بھابھی بھی برا بحث کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھابھی کے مزید تیور بگڑتے دیکھ کر خاموش ہونا پڑا۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ اب تو بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ بھابھی نے بتایا کہ رات بھائی ان کا سوٹ پہن کر سوتے ہیں۔ یہ بات بھابھی کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی اور ان کے میکے تک پہنچ چکی تھی۔ ایک روز موقع ملتے ہی میں نے اپنے بھائی کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ وہ جو بھابھی کا سوٹ پہننے کی غرض سے باتھ روم میں گئے تھے، میں نے اس کی جگہ امی کا ایک سوٹ رکھ دیا اور خود بھابھی کا سوٹ اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کپڑوں کو لٹ پلٹ کر کے دیکھا اور پہننا چاہا تو اچانک سوٹ ہاتھوں سے پھینک دیا۔ میں نے جو دیکھا وہ بہت ڈرا دینے والا منظر تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیلنج بلند ہوئی اور میں نے سب کو کمرے میں چلا چلا کر بلا لیا۔ میرے چیخنے پر سب کمرے میں آئے تو حیران ہو گئے، کیونکہ کمرے میں جو دیکھا ڈر کر بھابھی کی بھی چیخ نکل گئی۔ بھابھی کی قمیض میں سے بچھو نکلا تھا۔ میری چیخیں سن کر سب میرے کمرے میں آ گئے اور اس بچھو کو دیکھتے پل بھر کے وہ بھی ڈر گئے۔ پھر بھائی نے ہی اس بچھو کو مار کر باہر پھینکا۔ امی منہ سے پوچھنے لگی کہ یہ بچھو کہاں سے آیا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے بھابھی کی قمیض آگے کر دی کہ یہ بچھو بھابھی کی قمیض میں سے نکلا تھا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ بھابھی کی قمیض کیوں لائی، تو میں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی روز بھابھی کے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میرا کہنا تھا کہ سب چونک کر بھائی کو دیکھنے لگے تو انہوں نے فوراً مجھے غصے سے دیکھے نفی میں سر ہلایا اور کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ لیکن پھر بھابھی بول اٹھی، نہیں، یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں، فرحان ایسا ہی کرنے لگے ہیں، وہ رات میرے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ جب بھابھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں بھائی رات بھابھی کا لباس زیب تان کے سوتے ہیں، تو سب حیران ہو گئے۔ جب بھائی نے بھابھی کو بھی جھٹلا دیا اور کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتا، بھلا کیوں میں اس کا لباس پہنوں گا، جبکہ انکار پر بھابھی کا منہ کھل گیا۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا کہ وہ کب پہنتے ہیں ان کے کپڑے، تو بھابھی بھی ان کے جھوٹ پر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی اور کہا کہ روز کام سے آنے کے بعد آپ جو سرانہ کپڑے پہن کر سوتے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ بھائی بری طرح بھڑک اٹھے اور میری آنکھوں دیکھا جھٹلا دیا اور کہا کہ جھوٹی ہو تم چھوٹی عورت ہو۔ ان کے چلانے پر سب سانپ سونپ گیا، جبکہ بھابھی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں بھلا کیوں پہنوں گا تمہارے کپڑے، تم کہنا کیا چاہتی ہو، مجھ پر بڑا الزام لگاتے، تمہیں شرم نہیں آتی، کل میں آفس سے آتے ہی سو گیا تھا،
بھائی غصے سے کہہ رہے تھے جب بھابھی بھی چلا اٹھے اور چیختے ہوئے کہا کہ سونے کے لیے لیٹے تھے، لیکن پھر 10 منٹ بعد ہی آپ نے میرے کپڑے پہن لیا اور آپ یہ روز کر رہے تھے۔ کہتے کہتے بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور بھابھی رونے لگی، لیکن ان کے رونے کا بھائی پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے بھابھی کو برا بھلا کہا اور جھوٹا کہا اور کمرے میں چلے گئے۔ ان کے کمرے میں جانے کے بعد اس بات کی وضاحت میں نے دی کہ بھابھی سچ کہہ رہی ہیں۔ اگلے دن بھی بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بہت سرد رہا اور بھابھی نے بھی بات نہ کی۔ رات پھر وہی ہوا۔ بھائی پہلے کام سے آ کر کھانا کھا کر لیٹ گئے، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بھابھی کا لباس پہن کر سو گئے۔ بھابھی چپکے سے فوراً کمرے سے باہر نکلی اور امی ابو کو دکھایا اور یہ دیکھ کر امی ابو کو بہت بڑا دھچکا لگا کہ ان کا بیٹا عورت بن کر سو رہا ہے۔ اگلے دن امی نے دوبارہ سے اس متعلق پوچھا، بیٹا فرحان، کیا تم رات ثانیہ کے کپڑے پہن کر سوئے تھے؟ امی نے جتنی نرمی سے پوچھا تھا بھائی اتنی ہی بھڑک گئے۔ میں کیوں پہنوں گا زنانہ کپڑے؟ بہو کے ساتھ آپ سب کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ امی بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اب گھر میں سب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ بھائی رات کو عورت بن کر سوتے ہیں۔ امی نے یہ پریشانی خالہ سے ڈسکس کی تو خالہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس پر کسی جن یا عصیب کا سایہ ہو۔ ویسے بھی یہ سب جب سو رہا ہوتا، جب سے وہ مزار سے آئے تھے، امی کو اس کی بات پر سچ کا گمان ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ ہو۔ جب بھی بھائی کو مزار بھی حد درجہ چڑچڑا ہو گیا تھا، امی یہ بات ہم سب سے ڈسکس کی۔ بھابھی نے مدد کے لیے میکے فون کیا۔ فون کی آواز تیز تھی جس کی وجہ سے دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ تو آگے سے بھابھی کو جو کہا گیا وہ سنتے ہی میرا دل عجیب ہو گیا، کیونکہ فون پر میرا من احمد کو آتا اور وہ کہہ رہا تھا کہ چھوڑو، خود صحیح ہو جائے گا، تمہارا شوہر ڈرامہ کر رہا ہے۔ بھابھی نے اسپیکر کی آواز کم کی، پھر میں سن چکی تھی۔ مجھے اپنی منقوہ اپنے بھائی کے لیے الفاظ سنتے بہت برا لگا تھا۔ اگلے دن بھائی کا دوست آیا تو ابو نے ان سے بات کی، انہیں سارا مسئلہ بتایا۔ بیٹا میں بہت پریشان ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ ابو آپ دیدہ تھے تو بھائی کے دوست نے بتایا کہ بھائی جہاں پر کچھ اسی طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابو نے انہیں مدد کے لیے کہا تو انہیں نے حامی بھری اور کہا کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک عامل کو لانے کا کہا، اتنے میں بھائی آ گئے تو ابو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خود باہر نکل گئے۔ میں چائے بناتے ٹرے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگی تو امی نے بتایا کہ بھائی اپنے دوست کی چھت پر ہیں، چائے وہاں ہی دے دو، آؤں تو میں اوپر چلی گئی۔ ابھی میں آخری سیڑھی پر ہی تھی جب میرے قدم بھائی کے دوست کی آواز پر رک گئی۔ مجھے اپنے کانوں میں یقین نہ آیا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ میرا بھائی اور ان کے دوست جو کہہ رہا تھا وہ سنتے ہی میں سن ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میرا نام آرزو ہے، ہم دو بہنیں اور میرا ایک بھائی ہے۔ میرے بھائی کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ بہت بد زبان تھی، ہر کسی سے بدتمیزی کرتی تھی، سب کے سامنے بھائی کی برائی کرتی تھی۔ میں کہ جاتی تو بھی چھوٹے چھوٹے شکایت اور برائی بھابھی کی وہاں بتاتی۔ یہ سب بھائی کے سسرال میں جب پتہ چلا تو مجھے بہت افسوس ہوتا، کیونکہ بھائی کا میکے میرا سسرال بھی تو تھا۔ جب وہ مجھ سے اس متعلق پوچھتا اور افسوس کرتا کہ میرا بھائی کیسا ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا، لیکن میں مجبور تھی کہ سامنے میرا شوہر تھا۔ مجھے میری بھابھی کی یہ عادت زہر لگتی تھی کہ وہ یہاں کی باتیں وہاں کیوں کرتی ہے، لیکن اب میرا ان سے دل رشتہ تھا جس کی وجہ سے ضبط کرنا لازم تھا، اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ ابو امی درمیان میں کچھ نہ بولتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب کہتے تھے کہ بھابھی اب تک اس لیے ہمارے ساتھ اچھی ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ برا نہیں کیا، بلکہ جب وہ بات سناتی ہیں اور بھائی سے بدتمیزی کرتی ہیں تو بھی امی ابو درمیان میں نہیں بولتے تھے۔ پھر بھائی خاموش ہو گئے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا جب بھائی کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بات بات پر چڑ جاتے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی بات پر بھابھی کو جھڑک دیتے، لیکن اب جو میں نے دیکھا وہ مجھے میرے پیروں کی تلے زمین کھینچ گئی۔ لیکن میں خاموش رہی، در حقیقت میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگلے صبح 11 بجے بھائی کا دوست اپنے ساتھ ایک پیر بابا کو لایا۔ میں خاموش ایک کونے میں کھڑی تھی جبکہ بھابھی اور امی تفصیلاً سارا معاملہ سمجھا رہی تھی اور پیر بابا پر اس رات طریقے سے سرس باغ میں کھلا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار گھر گھومنے کی اجازت چاہی تو امی نے دے دی۔ وہ ہاتھ میں پانی لیے گھر میں گھومتے رہے اور پڑا ہوا گھر کے کونے کونے میں چڑکنے لگے۔ لاؤنج میں سفید چادر بچھا کر اس پر بیٹھے اپنے چولہے میں سے تب نزید ایک پتلی جھاڑو اور بڑے بڑے لکڑی کے دو
دانوں والی تسبیح نکال کر زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ ہم سب انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ پڑھتے پھر چھلکا کھاتے۔ ایسے ہی 10 منٹ گزرتے تھے کہ میرے بھائی کمرے سے باہر نکلے، جسے دیکھتے ہی میری بھابھی سمیت سب صدمے میں چلے گئے۔ جب میں اداس کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، آج وہ معمول سے مختلف تھے۔ انہوں نے نہ صرف بھابھی کا لباس زیب تن کیا تھا، جبکہ میک اپ، جیولری، ہر آسائش سے خود کو سجایا تھا۔ سب منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ پیر کے سامنے آ کر بیٹھے اور ایک ادا سے پیر کو دیکھا، پیر نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح نیچے کی، تو میرے بھائی خاصا زنانہ انداز میں بولے، کیا ہے، کیوں بلایا مجھے بڈھے؟ میں آرام کر رہی تھی اپنے فرحان کے ساتھ۔ میرے بھائی کا کہنا تھا کہ میری بھابھی میری ماں کے قریب ہو گئی۔ پیر صاحب کڑک لہجے میں بولے، کون ہے تو میرے بھائی دلکش سے مسکرائے، میرا نام رانی ہے، میں گجرات سے ہوں، کہتے ہیں۔ ساتھ بھائی نے اپنے سرخ ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا اور وہ لالی سندور کی طرح مانگ پر لگائی۔ سب حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میری کیفیت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ اس پیر نے دوبارہ سوال پوچھا، اس کے جسم سے کیوں چکی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ پیر کا پوچھنا تھا کہ وہ ہنسنے لگے اور پھر شرماتے ہوئے بولے کہ میں نے فرحان سے شادی کر لی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میری بھابھی رونے لگی۔ جب ایک دم بھائی آنکھیں دکھاتے کڑک انداز میں چیخے، جب چپ کر چڑیل بہت پریشان کرتی ہے تو میرے فرحان کو چلا چلا کر بند کر اپنی بھونڈی آواز۔ بھائی کے چلانے پر بھابھی کو سانپ سونگھ گیا۔ کیونکہ آئی ہے یہاں؟ پیر صاحب نے جھڑکتے پوچھا تو میرے بھائی نے غصے سے انہیں گھورے کہا، پیار کرتی ہوں فرحان سے، اسی لیے آئی ہوں۔ پیر صاحب نے دوبارہ پوچھا، چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دے اس مرد کو۔ اس پیر نے کہا تو میرے بھائی زور زور سے ہنسنے لگے اور زنانہ انداز میں کہا، اے پیر، تو پاگل ہے کیا؟ محبت کرتی ہوں میں فرحان سے اور شادی بھی کر لی ہے، بس اب کچھ دنوں میں فرحان کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گی۔ بھائی کے جملے سنتے سب کے سر پر آسمان گر پڑا۔ امی بھی آنسو بہانے لگی۔ تو ہندو ہے اور تیرے در میں دوسری شادی نہیں ہوتی تو نے کیسے شادی کر لی؟ پیر صاحب نے پوچھا تو کچھ دیر خاموش رہی، پھر سکون سے مسکرائی اور بولی، کوئی بات نہیں، فرحان اسے طلاق دے دیں گے، اور اگر نہ بھی دے تو کچھ دن میں یہ خود بیوہ ہو جائے گی، میں فرحان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ بھائی نے کہا تو سب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ بھابھی منہ پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پھر رونے لگی۔ جب پیر صاحب غصے سے بولے، چھوڑ دے اس کے جسم کو، اگر تو محبت کرتی ہے، محبت میں زبردستی نہیں کرتے، وہ شادی شدہ ہے، پیر صاحب نے کہا تو بھائی نے ترچھی نظروں سے بھابھی کو دیکھا۔ پھر پیر صاحب کو بولے، کوئی زبردستی نہیں کر رہی ہے، فرحان خود خوش نہیں ہے اس چڑیل کے ساتھ، نہ ہی وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بھابھی نہیں، میں سر ہلانے لگی اور بولی، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ بھائی پھر ہنسنے لگے اور بولے، اچھا بہت محبت کرتا ہے، چل ٹھیک ہے، پھر میں تجھے 1 ماہ کا وقت دیتی ہوں، اگر فرحان نے تو سے محبت کا اظہار کر لیا تو میں فرحان کو چھوڑ دوں گی، اگر نہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ امی رونے لگی اور بولی، وہاں فرحان کو لے کا اظہار، تم چھوڑ دو اسے۔ امی کا کہنا تھا کہ بھائی کچھ لمحے پیر کو دیکھتے رہے، پھر چادر پر انگلی سے کچھ لکھا اور پھر اچانک بھابھی بے ہوش ہو گئے۔ امی ابو سب بھائی کی طرف بڑے، وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ابو نے بھائی کے دوست کی مدد سے انہیں اٹھایا اور ان کے کمرے میں ڈالا۔ واپس باہر آئے تو پیر صاحب اپنا چولہا لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ 1 ماہ بعد لوٹے گی۔ اس نے اقرار کیا تو ٹھیک، ورنہ وہ لے جائے گی، پیر کہہ کر چلا گیا، جبکہ باقی سب مطمئن ہو گئے کہ اس میں کیا مشکل تھا۔ وہ لوگ کہتے اور بھائی اظہار کرتے تھے۔ اگلی صبح جب بھائی کو ہوش آیا تو خود کو زنانہ کپڑوں میں دیکھتے چیخ پڑے اور بھابھی پر بہت چلائے اور غصہ کیا، لیکن بھابھی جواباً کچھ نہ بولی اور دوسرے کپڑے باتھ روم میں رکھ دیے۔ جب بھائی تیار ہو کر باہر آئے تو سب ناشتے پر موجود انہی کے انتظار میں تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتے سلام کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بھابھی ان کے برابر بیٹھ کر انہیں ناشتہ دینے لگی تو بھائی نے انہیں جھڑک دیا اور بولے، خیریت، آج کون سا بھوت چڑھا ہے؟ روز کی طرح میں خود لے لوں گا۔ ان کے لہجے پر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
پر یہ بھی سچ تھا کہ بھابی نے آج سے پہلے انہیں کچھ بھی صرف نہیں کیا تھا۔ ناشتہ خاموشی سے ہوا اور بھائی کام پر چلے گئے۔ جبکہ بھابی اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا میرا فون بج رہا تھا۔ کال زبیر کی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو فون اٹھاتے ہی وہ مجھ پر بھڑک گئے اور بولے کہ کدھر تھی، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے سادگی سے کہا بھائی کی طبیعت خراب۔ میرا جملہ مکمل بھی نہ ہوتا کہ زبیر استہرایا ہنسا اور بولا تمہارے بھائی کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے کہا فون مت کریے گا جب تک آپ میرے بھائی کو عزت دینے کے اہل نہ ہوں۔ دوسری طرف کیے سنے بغیر میں نے فون کاٹ دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کو جب بھائی گھر پر آئی تو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، بھابھی بھی ان کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ جب ابو نے عام سے انداز میں اس بات کا آغاز کیا اور کہا کہ پہلے رشتے بہت مخلص ہوتے تھے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا نہیں، رشتوں میں محبت ہی نہیں۔ لیکن میں آج بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ فرحان تم ثانیہ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ابو کا پوچھنا تھا کہ سب انہیں منتظر نظروں سے دیکھنے لگے، تو بھائی نے کندھے اچکا دیے اور بولے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ابو نے ناراضگی سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، بیوی تمہاری ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے؟ تو بھائی نے بنا کسی توقف کے کہا کہ مجھے ثانیہ سے محبت نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حال میں سناٹا چھا گیا، کسی نے بھی اس بات کی توقع نہ کی تھی۔ ثانیہ بھابی نے صدمے سے پکارا تو بھائی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور ان کے پیچھے ہی بھابی بھی چلی گئی۔ بھابی کمرے میں گئی اور پوچھا آپ مجھ سے واقعی محبت نہیں کرتے؟ تو بھائی نے کہا میں تم سے کیوں محبت کروں؟ تو بھابی نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، بدصورت بھی نہیں ہوں، پھر کیوں نہیں کرتے؟ وہ رو رہی تھی کہ ان کی آواز بلند تھی کہ کمرے کے باہر بھی آ رہی تھی۔ بھائی نے بھی تنزیہ پوچھا کہ تمہاری خوبصورتی کا اچار ڈالوں؟ کیوں کروں میں تم سے محبت؟ محبت انسان کے اعمال کرواتے ہیں، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو مجھے تم سے محبت پر مجبور کرے؟ خوبصورت ہونا محبت کے لیے کافی نہیں، خوبصورتی نظروں کو بھا سکتی ہے ایک مدت تک، اور دل کو نہیں۔ وہ کہہ رہی تھے جبکہ ہم سب باہر بیٹھے خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں بھی تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بھابی نے احساس دلانا چاہا تو بھائی ہنسے اور بولے نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، ایسی محبت جس میں عزت اور نہ احترام ہو۔ تو مجھے محبت نہ دیتی، صرف عزت دے دیتی تو شاید مجھے تم سے محبت ہو جاتی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بھابی بالکل خاموش ہو گئی۔ بھائی جانے لگے تو بھابی نے غصے سے پوچھا کہ میں آپ کو عزت نہیں دیتی؟ تو بھائی نے فوراً پوچھا یہ جس طرح تو مجھ سے ابھی بات کر رہی ہو یہ عزت ہے؟ اگر یہ عزت ہے تو خدا را مت دو مجھے عزت، اپنے گھر والوں کے سامنے تو تم مجھے عزت نہیں دیتی، نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر کا چھوٹا سا بچہ تک مجھے عزت دینے کا روادار نہیں ہے۔ یہ عزت دیتی ہو تو مجھے آج، اگر میرے گھر میں سب تمہیں عزت اور مان دیتے ہیں تو یہ میری وجہ سے ہے۔ اگر میں بھی تمہیں ویسے ہی عزت اور محبت دوں جیسے تم مجھے دیتی ہو، میں تمہیں 1 مہینے سے دے رہا ہوں، تم تو قبول کرو گی اس محبت کو؟ ہاتھ جوڑے میں نے ثانیہ تم سے اور تمہاری محبت سے، اپنی پاس رکھو، بھائی کہہ کر کمرے سے نکلے۔ ایک نظر ہم سب پر ڈالی اور گھر سے نکل گئے۔ کمرے سے بھابی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، پھر کوئی ان کے پاس نہ گیا۔ شاید بھابی کو بھائی کے جملوں کا احساس ہوا تھا، تبھی انہوں نے بھائی سے دوبارہ کوئی بات نہ کی تھی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے تھے، لیکن ان دنوں میں بھابی میں کچھ چینج آئی۔ وہ بھائی سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ 2 دن پہلے کی بات ہی بھابی کے گھر والے ہمارے گھر ڈنر پر آئے تھے۔ زبیر مجھ سے خفا تھے، پر میں نے انہیں منانے کی کوشش نہ کی اور شاید انہیں خود بھی احساس تھا، اس لیے وہ بھائی سے صحیح سے ملے۔ لیکن کھانے کے دوران بھابی کی امی نے بھائی پر خفی طنز کیا تو شرمندگی سے بھابی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی امی کو ٹوکا اور وضاحت دی۔ کچھ دنوں بعد زبیر نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ بھابی نے امی کو اپنی فرزند کو بھائی پر طنز کرنے سے منع کیا۔ مہینے کے آخری دن تھے، ایک ماہ میں بھابی میں بہت مثبت تبدیلی آئی تھی۔ جب بھابی سب کے سامنے بھابی سے محبت کا اظہار کر دیا کہ وہ بھائی سے محبت بہت کرنے لگے ہیں، کیونکہ بھابی نے اپنی غلطی صحیح کرنے کی کوشش کی، انا کو بیت میں نہیں لائی۔ بھابی بھی رو رہی، بھابی نے انہیں چپ کروا دیا۔ اس روز میں چھت پر کھڑے ہوئے بھائی اور ان کی دوست کی باتیں سنی، جبکہ معلوم ہوا کہ یہ سب بھائی کا ڈرامہ ہے۔ وہ بھابی سے تنگ آ گئے ہیں، نہ جانے بھابی کس عام کی انہیں راتی برابر عزت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی نہیں دیتا۔ وہ بھابی کو طلاق دیتے اگر درمیان میں میرے نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ بیوی چاہے خوبصورت
نہ ہو پر انہیں ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کی عزت کر سکے اور کروا سکے۔ تب ان کے دوست نے انہیں یہ ترکیب بتائی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور ہوا بھی یہی۔ اس روز وہ بچھو بھی قمیض میں اتفاقیہ آیا تھا۔ اس کا بھائی کو بھی علم نہ تھا، اور وہ پیر جو بھائی کے علاج کے لیے آیا تھا اس میں پہچان چکی تھی اور بمشکل خود کے تاثر رکھ پائے تھے، کیونکہ وہ بھائی کا کالج کا فرینڈ تھا۔ اب ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، میری شادی ہونے والی ہے، میری بھابھی بہت اچھی ہو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے بھابھی کے میکے والے بھی۔ پیارے دوستو، جب تک آپ اپنے ہم سفر کو عزت نہیں دیتے تب تک آپ سے منسلک دوسرے لوگوں بھی نہیں دیتے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کے ہم سفر کی عزت نہیں رہتی تو آپ کی بھی نہیں رہتی، خام خواہ وہ میاں بیوی ہوں کیوں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں کرے۔ اگر آپ کے ہم سفر میں کوئی عیب ہے تو اسے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جس میں عزت نہ ہو وہ محبت بیکار ہوتی ہے۔ میرے چینل الف لینا کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔